بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر جن کا لقب صادق ہے، بن امام باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین بن علی المرتضیٰ بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان بزرگ ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کا فیض حضرت سیدنا صدیق اکبر اور اہل بیت آل اطہار سے اور بالخصوص جو احناف ہیں ان تک آپ علیہ السلام کا فیض بھرپور طور پر پہنچ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن ریسرچرز کا ابھی آپ نے نام لیا ہے، اگر ہم صرف ایک ہی ہستی کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کس بلند پائے کے بزرگ اور عالم بزرگ ہستی تھے، اور وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، اللہ پورا فقہ حنفی، اور ظاہر ہے کہ تمام مکاتب فقہ میں ہم تمام ہی بزرگوں کو امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ کہا گیا کہ جتنے بھی آپ کو فقہا نظر آتے ہیں الناس کلہم عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ تمام تر فقہا وہ دراصل امام اعظم ابو حنیفہ کا کنبہ اور خاندان ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر میں نے 2 برس امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت اختیار نہ کی ہوتی تو میں در حقیقت ہلاک ہو جاتا۔ اللہ، اب آپ اندازہ کیجئے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بھی آپ کا فیضان جاری ہے، بالخصوص علم کیمیا اور جدید علوم کے حوالے سے جس طرف آپ نے اشارہ کیا۔ یہاں آپ مدینہ منورہ میں یونیورسٹیز کو قائم فرما رہے ہیں، آپ کوفہ اور بصرہ کے اندر اپنے علمی مراکز قائم کر رہے ہیں، تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں صحابہ کرام تابعین کے علوم کو ایک مقام پر جمع کیا جا رہا ہے، اور دور تدوین کا یہیں سے آغاز ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے جن لوگوں سے روایت کی ان میں امام زہری کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ تو اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ جابر بن حیان جیسی شخصیت آپ سے علم کیمیا میں استفادہ کر رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے آپ کے اساتذہ میں حضرت انس بن مالک، حضرت سہل بن سعد، حضرت امام باقر، حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عطا بن ابی ربا اور حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم جیسی ذات اقدس ہے۔ اور جن لوگوں نے آپ سے علوم کو روایت کیا ہے ان میں حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت یحییٰ بن سعید انصاری، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سفیان بن عیینہ، حضرت محمد بن ثابت البنانی اور حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہم، اس قدر جلیل القدر شخصیات نے آپ سے استفادہ کیا۔ حضرت عمر بن ابی مقدام فرماتے ہیں کہ کنت اذا نظرت الی جعفر ابن محمد، فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں نے حضرت امام جعفر علیہ السلام کو دیکھا تو علمت انہ من سلالۃ النبیین، فرماتے ہیں کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے جوہر کو ایک مقام پر جمع فرما دیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو مختلف مقامات پر کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو، جس علم کے بارے میں چاہو مجھ سے سوال کرو، قبل ان تفقدونی فإنہ لا یحدثکم احد بعدی بمثل حدیثی، فرماتے ہیں کہ جو علم تمہیں میرے دامن مراد سے عطا ہو رہا ہے، فرمایا کہ میرے بعد تمہیں یہ علم کبھی کوئی عطا نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے اور فرمایا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، سلونی اما شئتم۔ تو یہ دراصل حضور علیہ السلام نے وہ علوم اہل بیت کو عطا فرمایا، اب وہ سلونی اما شئتم فرماتے ہیں۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کا قول آپ نے نقل کیا، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، پھر آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی محبت شیخین کریمین سے کیا ہے، فرماتے ہیں کہ واللہ انی لارجو، فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابو بکر صدیق سے جو قرابت نصیب ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت مجھے ان کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کسی شفاعت کی قیامت کے دن امید ہے تو فرمایا کہ وہ میرے جد امجد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ تو اگر آپ اس پوری یعنی بحث کو آپ کنکلوڈ کریں تو اگر آج ہمیں اہل بیت آل اطہار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا فیضان چاہیے، اور بالخصوص اگر حنفیوں کو یہ فیضان چاہیے تو انہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فیض کو اپنے دامن میں جمع فرمایا، تو اب آپ کا وہ دور ہے کہ جس میں علوم کو باقاعدہ کمپائل کیا جا رہا ہے، کمپائلیشن کا دور ہے، اور اس عہد میں آپ نے بالخصوص مدینہ منورہ میں جب علم کو آپ نے لٹایا ہے تو سب سے بڑی شخصیت جس نے آپ سے استفادہ کیا مدینہ میں صفہ یونیورسٹی سے، تو وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ فرسٹ ریزیڈینشل یونیورسٹی دنیا میں اگر پہلی کوئی بنی ہے تو صفہ ہے، اور اس کی جدید صورت اگر کوئی ہے تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ کا فرمان ہے جس نے اللہ کو پہچان لیا
وہ ماں سوا اللہ سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے. آئے ہائے. فرمایا توبہ کے بغیر کسی کی عبادت درست نہیں ہوتی. اللہ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پر درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے. صلی اللہ علیہ وآلہ. پھر آپ فرماتے ہیں اگر رزق میں برکت چاہیے تو استغفار پڑھو. سبحان. پھر آپ فرماتے ہیں الصلاۃ قربان کل تقی. فرمایا کہ نماز ہر متقی کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. ایک ایک جملے میں پھر آپ کائنات ہے. فرماتے ہیں الحج جہاد کل ضعیف. آہا. فرماتے ہیں کہ کمزور شخص کا جہاد فرمایا کہ وہ حج بیت اللہ ہے. اللہ. زکوٰۃ البدن الصیام فرمایا کہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق طلب کرنا چاہتے ہو تو اس کے راستے میں صدقہ کیا کرو. اللہ. اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ نے مکھی کو پیدا کیوں فرمایا؟ تاکہ فرمایا تاکہ اللہ رب کریم نے مکھی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دے. اچھا. ان پر آ کر بیٹھتی ہے اور وہ پھر بار بار اس کو اڑاتے رہتے ہیں. اور پھر آپ نے جو بالخصوص ان کے اخلاق حسنہ اور خوف آخرت کی بات کی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ الفقہاء امناء الرسل. فرمایا کہ جو اللہ کے دین کے عالم ہیں یہ اللہ کے رسولوں کے امین ہوتے ہیں. تو اگر کسی فقیہ کو تم بادشاہوں اور سلاطین کے قریب جھکتا ہوا دیکھو تو اس کے بارے میں کبھی اچھا گمان نہیں کرنا کہ وہ درست راستے پر ہے. اور پھر آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ جو ثمار الجنہ یعنی جنت کے پھل ہیں اور جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے برات کا اعلان کرتا ہے فرمایا میں بھی اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں. اور پھر آپ کی سنت یہ رہی کہ اپنے گھر میں جو کچھ ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں کھلا دیا کرتے تھے یہاں تک کہ گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے خوف خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت جلیل القدر صوفی اور اللہ کے عبادت گزار اور زاہد بندے ہیں اور آپ کے شاگردوں میں سے ہیں تو آپ نے آ کے عرض کی کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائیں کہ میرا دل اللہ کے ذکر سے غافل. یعنی یہ حضرت امام داؤد طائی فرما رہے ہیں کہ آپ تو خود اپنے زمانے کے برگزیدہ زاہد ہیں مجھ سے کیا سوال کرتے ہیں. تو آپ نے عرض کی کہ اے فرزند پیغمبر آپ کو تمام مخلوقات پر اللہ نے برتری عطا فرمائی ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں. تو آپ نے کچھ دیر ٹھہر کر ارشاد فرمایا کہ اے ابو سلیمان میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے جد محترم مجھے پکڑ کر کہیں مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ اے جعفر تو نے میری مطابقت کا حق ادا کیوں نہ کیا. یہ عاجزی اور انکساری کا عالم ہے. تو اس پر حضرت داؤد طائی نے فرمایا کہ اے امام جعفر صادق ہم تو قیامت کے دن خود آپ کے دامن شفاعت میں پناہ حاصل کریں گے. دیکھیے کیا اللہ آپ کے طفیل ہمیں شفاعت عطا فرمائے گا. جب آپ کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے تو ہمارے اعمال کس کھاتے میں. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی ایک سنت یہ رہی کہ جب آپ کے شاگرد اور آپ کے احباب آپ کے نشست میں بیٹھا کرتے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیتے اور فرماتے تھے کہ لوگوں مجھ سے وعدہ کرو کہ ہم دونوں میں سے جنت میں جو پہلے جائے گا وہ اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا. تو پھر لوگ آپ سے کہتے تھے کہ ہم تو خود قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے محتاج ہوں گے. تو گویا کہ آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں اگرچہ تمہارے اعمال اور تمہاری عبادات اگرچہ اس میں کثرت ہو لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ قیامت کے دن اگر کوئی بخشا جائے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور محمد الرسول اللہ کی شفاعت کے صدقے بخشا جائے گا.